ہیں کیپٹن صفدر اور مریم نواز شریف صاحبہ کی شادی کی کہانی کیپٹن صفدر کی زبانی۔ کیپٹن صفدر سے اس شادی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ رشتے ناطے جو بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان پر ہی طے کر دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، مجھے مولانا عبدالستار نیازی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے کی بات ابھی تک یاد ہے کہ جس دن میری منگنی ہوئی اس کے 2-3 دن بعد وہ وزیر اعظم ہاؤس آئے تو انہوں نے مجھے بلا کر مجھے بٹھایا۔ وزیر اعظم بھی بیٹھے تھے تو کہنے لگے، میں اس بچے کو آج سے نہیں 50 سال پہلے سے جانتا ہوں، ان کے تایا کو جانتا ہوں، ان کے چچا کو جانتا ہوں، ہم اکٹھے پڑھے لکھے اور تحریک پاکستان میں اکٹھے تھے۔ میرے ایک پھوپھا علی گڑھ سے پڑھے ہوئے تھے، وہ وکیل تھے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ تو اس کا حوالہ انہوں نے دیا کہ وہ اسلامیہ کالج میں اس وقت جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو اس وقت وہ صدر تھے۔ عبدالستار نیازی بہت پہلے کہیں ہمارے گھر تشریف لائے تھے، ان کو میرا پتہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی خوش قسمتی بھی ہے اور کیپٹن صفدر کی خوش قسمتی بھی ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے عالم خاندان کے ساتھ تعلق پیدا کر دیا ہے، اور میں اس سلسلے میں آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، کیونکہ داماد تو آپ کو بہت سارے اور اچھے مل جانے تھے، پیسے والے بھی مل جانے تھے، لیکن جو بیک گراؤنڈ جس سے میں صفدر کے متعلق واقف ہوں، میں آپ کو واقعی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے کسی اچھے خاندان کا بچہ آپ کی قسمت میں لکھا ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، میں 1990 میں جتوئی صاحب کے ساتھ ADC آیا۔ جتوئی صاحب نے میری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں تعیناتی کے لیے سفارش کر دی۔ ہر وزیر اعظم جاتے ہوئے ایسا ہی کرتے ہیں، جیسا کہ جنید مرحوم نے بھی ضیاء اللہ کو خط لکھا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے میری اسمبلی تحلیل کر دی ہے جو بھی ہے، لیکن میرے جو ADC ہیں ان کو میں چاہتا ہوں کہ آپ DMG میں لے لیں۔ تو انہوں نے پھر جنید مرحوم کے خط پر ان کے ADC حضرات کو DMG میں بھیج دیا۔ کیپٹن صفدر مزید اپنے انٹرویو کے دوران کہتے ہیں، اسی طرح مجھے جتوئی صاحب نے سلیکٹ کر دیا تو میں نے وزیر اعظم صاحب کو بتا دیا کہ جی میں تو ابھی 3-4 مہینے آپ کے ساتھ رہوں گا، اس کے بعد پھر میرا کورس آ جائے گا، پھر میں نے DMG میں جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میرے 4-5 ماہ گزرے تو وزیر اعظم نے بریگیڈیئر جاوید حسن جو کہ اس وقت ملٹری سیکرٹری تھے، ان کو کہا کہ جب میں باہر دوروں پر جاؤں، پشاور جا رہا ہوں، کراچی جا رہا ہوں یا جہاں بھی جلسے جلوس ہوں تو صفدر کو میرے ساتھ رکھا کریں، کیونکہ یہ ایک سوچ رکھتا ہے اور سیاسی لوگوں کو بھی ہینڈل کر لیتا ہے، سیکیورٹی کو بھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ باقی ADC کچھ گھبراتے ہیں، تو میں نے ٹھیک کہا ہے جی۔ ایک دفعہ ہم لوگ پشاور جا رہے تھے، سرتاج عزیز ہماری گاڑی میں بیٹھے تھے، 2 موٹر سائیکلوں والے آگے آئے، پولیس والوں نے روکنے کی کوشش کی تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو ڈرائیور فاروق نے گاڑی آہستہ سے ایک طرف کرنی شروع کر دی، پولیس والے بھاگنا شروع ہو گئے تو میں ان کی چلتی گاڑی سے ایک دم اترا۔ وہ موٹر بائیک والے جو تھے وہ پولیس سے نکل گئے تھے، اسلام آباد سے نیچے انہوں نے تھوڑا سا بائیں ٹرن لیا اور کھیتوں میں بھاگنا شروع کر دیا۔ تو میں ان کے پیچھے اتنی تیزی سے بھاگا کہ موٹر بائیک سے ان کو گرا کر پکڑ لیا۔ پھر پولیس نے انہیں گرفتار کیا، ہم گاڑی میں بیٹھے، میں موٹر بائیک والوں کے اوپر گرا، میرا یونیفارم بھی پھٹ گیا۔ پشاور میں ہم جلسہ کر کے لاہور پہنچے تو وزیر اعظم نے مجھے کہا تم نے ایسا کیوں کیا، آگے سے کوئی فائر کر دیتا۔ میں نے کہا جی میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو پولیس سے بھی نہیں رکے۔ پھر پولیس ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے لیکن وہ ان تک نہیں پہنچ سکے۔ پھر وہ بڑا خوش ہوئے، کہنے لگے کہ میں حیران تھا کہ تم نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی اور پولیس سے پہلے ان کو پکڑ لیا۔ اصل میں نے موٹر سائیکل والے کو پتھر مارا تو اس کو لگا اور وہ گر گیا۔ میں نے کہا جی مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ پولیس والے کہیں کوئی فائر نہ کر دیں اور بندہ ہی نہ مر جائے۔ اب انکوائری ہوگی وہ کون تھے، ان سے کوئی خطرے کی بات تھی یا نہیں، وہ کالج کے کوئی لڑکے تھے یا کوئی اور، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی تھیں۔ کیپٹن صفدر مزید کہتے ہیں کہ ملتان میں جب ہمارا ہیلی کاپٹر بلڈنگ سے ٹکرا گیا، اس میں 22-23 بندے تھے جو میں نے خود پکڑ کر ایک ایک کر کے زمین پر گرائے۔ وزیر اعظم دوسرے ہیلی کاپٹر سے دیکھ رہے تھے اور ساتھ ہی وائن صاحب بھی۔ اس وقت وہ زندہ تھے تو میں دروازے میں کھڑا لوگوں کو ہوا سے زمین پر گرا رہا ہوں۔ دوسرے دن اخباروں نے بڑا لکھا
ہیرو آف دا ڈے کیپٹن صفدر۔ تو وزیر اعظم نے مجھے بلا کر بڑی شاباش دی۔ اسی طرح کے واقعات ہوتے گئے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ سندھ ہاؤس میں، جو کہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس تھا، جب بے نظیر صاحبہ کی اسمبلی کو تحلیل کیا تو ان کے بیڈ روم میں ایک الماری تھی۔ جب انہیں جلدی میں وہاں سے جانا پڑا تو وہ الماری وہیں پڑی رہ گئی۔ اس کے اندر ان کا کافی سارا زیور بھی تھا، وہ بھی رہ گیا۔ جب سندھ ہاؤس سے سارا فرنیچر ہم نے نئے پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں شفٹ کیا تو یہ الماری بھی وہیں پر آ گئی۔ جب ہم نئے گھروں میں آئے، وہاں پر چھوٹی چھوٹی الماریاں تھیں۔ وہاں پر ایک بندہ PWD کا SDO تھا۔ اس کو میں نے کہا یار مجھے بڑی لوہے کی کوئی الماری چاہیے جس میں میں اپنا یونیفارم رکھوں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی الماریاں ہیں جس میں کوئی چیز پوری آتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ سندھ ہاؤس کے اسٹور سے کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں، آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہ الماری لے آیا۔ تو رات کو جب میں نے الماری کھولنے کی کوشش کی تو اس کی چابی نہیں تھی، وہ بھی اس نے بھیجی۔ جب میں نے وہ الماری کھولی تو میں نے دیکھا کہ اس میں کافی زیادہ تصویریں، زیور اور میک اپ کا سامان تھا۔ وہ سب کوئی بے نظیر بھٹو کا تھا۔ میں نے وہ سب ایک کپڑے میں باندھا اور جا کر ملٹری سیکرٹری کو دے دیا۔ ساری بات بتائی۔ صبح ملٹری سیکرٹری نے وزیر اعظم کو بتایا اور وزیر اعظم نے مجھے بلا کر پوچھا۔ انہوں نے وہ سارا سامان ایک لیٹر کے ساتھ بے نظیر صاحبہ کو سندھ بھیج دیا۔ اس پر وزیر اعظم نواز شریف بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے صفدر میں بہت خوش ہوں، تم اس وقت کمرے میں اکیلے تھے اور اس زیور کا کچھ بھی کر سکتے تھے۔ میں نے کہا بس میں نے یہی سوچا کہ یہ ایک امانت ہے۔ کہنے لگے تم نے پھر آ کر ملٹری سیکرٹری کو دیا؟ میں نے کہا جی میرا سورس تو وہی بنتا تھا، میں آپ کے آگے نمبر بنانے کے لیے آپ کے پاس تو نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ملٹری سیکرٹری کو دے دوں تاکہ آگے وہ خود فیصلہ کریں۔ کیپٹن صفدر سے سہیل وڑیچ کی طرف سے اس انٹرویو میں پوچھا گیا رشتہ کیسے طے ہوا۔ کیپٹن صفدر نے اس پر کہا یہ جو رشتے والی بات تھی یہ میری ساس صاحبہ کی طرف سے تھی، مجھے اس چیز کی خبر نہیں تھی۔ وزیر اعظم 1991 میں ناران جا رہے تھے، بیگم صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ میں اس وقت ADC تھا، مانسہرہ کے پاس تھے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے گھر جائیں گے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہمارے گھر جائیں گے، وہاں کسی کو پتہ ہے نہ کچھ ہے۔ تو میں نے کہا چلے جائیں۔ پولیس اور اسکواڈ والے آگے چلے گئے، گلیوں محلوں میں سے ہوتے ہوئے میرے گھر پہنچے۔ اس وقت امی گھر پر نہیں تھیں، والد صاحب بیٹھے ایک کتاب پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے بتایا کہ باہر وزیر اعظم صاحب تشریف لائے ہیں۔ تو اسی طرح ہاتھ میں کتاب پکڑے وہ باہر آئے۔ انہوں نے کہا آپ نے بتایا ہی نہیں، گھر میں بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ وہ 5-10 منٹ ہمارے گھر بیٹھے، کنواں تھا وہاں سے انہوں نے گھر میں پانی پیا، پھر گاڑیوں میں بیٹھ کر یہ ناران چلے گئے۔ قمر صاحب کو یہ آرڈر تھے کہ صفدر پر تم نے نظر رکھنی ہے، یہ کہاں جا رہا ہے اور کس سے مل رہا ہے۔ قمر صاحب نے مجھے اپنے ہی گھر میں شفٹ کیا ہوا تھا اور ایک کمرہ دیا ہوا تھا۔ تو قمر صاحب اکثر دیکھتے رہتے تھے کہ یہ کدھر گیا ہے، کس کو ملا ہے۔ تو میری ساس صاحبہ کے ذہن میں کچھ ایسی چیز تھی۔ یہ ہے قمر الزمان چودھری، جو میاں نواز شریف کے تیسری وزارت عظمیٰ کے دوران نیب کے چیئرمین رہے۔ انٹرویو نگار نے یہاں پہ ایک سوال کیا، ایک افواہ یہ تھی کہ شاید اس میں آپ اور مریم نواز کی پسند بھی شامل تھی، ہے تو یہ ایک بڑا ہی ذاتی سوال، لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کو اس کا تجسس ضرور ہے۔ اس کے جواب میں کیپٹن صفدر نے کہا جی میں اس طرف آ رہا ہوں۔ قمر صاحب کو میں نے ایک دفعہ 1991 میں کہا کہ جی میرا کورس آ گیا ہے تو میں ابھی DMG میں جانا چاہ رہا ہوں۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ تم ابھی ہمارے ساتھ ہی رہو۔ پھر انہوں نے 6 مہینے کورس آگے کروا دیا۔ 6 مہینے گزر گئے تو میں نے کہا جی میرے ساتھ کے افسر ڈپٹی کمشنر ہو جائیں گے تو میں ایسے ہی رہ جاؤں گا۔ انہوں نے پھر مجھے 6 مہینے اور لیٹ کروایا۔ بیگم صاحبہ نے پھر ایک دفعہ فون کیا، اس وقت میری امی سخت بیمار تھیں تو میں گھر چھٹی پر چلا گیا ہوا تھا۔ وزیر اعظم نے پوچھا کہ صفدر کہاں ہے، 4-5 دن سے نظر نہیں آ رہا۔ تو ملٹری سیکرٹری نے کہا کہ وہ چھٹی لے کر گیا ہے، اس کی امی بیمار ہیں۔ پھر وزیر اعظم نے فون کیا اور کہا کہ آپ اسلام آباد آ جائیں، پھر علاج کرواتے ہیں۔ تو امی نے کہا کہ نہیں میں ابھی سفر کے قابل نہیں ہوں۔ پھر بیگم صاحبہ کا فون آیا کہ آپ اسلام آباد آ جائیں، ہم آپ کا علاج کراتے ہیں۔ امی نے کہا کہ میری صحت ابھی اس قابل نہیں ہے۔ تو پھر وہ پوچھتی رہتی تھیں۔ پھر ایک دن کلثوم نواز صاحبہ نے کہا کہ صفدر ہمارا بیٹا ہے، تو میری امی کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ پھر انہوں نے میرے والد صاحب سے بھی بات کی تو بیگم کلثوم صاحبہ نے کہا
کہ اس طرح سے ہماری یہ خواہش ہے۔ تو والد صاحب نے میرے ساتھ بات کی۔ میں نے کہا کہ ابو یہ بات انہوں نے پتہ نہیں کس طرح کی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، تو اس بات کو ادھر ہی چھوڑ دیں۔ اللہ کا فضل تھا کہ ہمارا ایک اولیاء اللہ اور عالم دین کا خاندان تھا، اللہ کا بڑا کرم رہا ہے، مگر پھر بھی مجھے یہ احساس تھا کہ ایک پرائم منسٹر اور ایک فوج کے کپتان کے درمیان اس طرح کا رشتہ تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر میرے والد صاحب نے کہا ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ فون پر جب ان کا فون آتا تھا، ان دنوں امی کی حالت بڑی خراب تھی، تو انہوں نے کہا ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قمر صاحب کو پرائم منسٹر صاحب کی مسز نے بہت پہلے بتایا ہوا تھا کہ ہمیں ایک اچھا رشتہ چاہیے، اور وہ رشتہ ہم نے دیکھا ہے، اس کو چیک کرو۔ تو قمر الزمان چودھری صاحب 2 سال پہلے ہی کہیں میرے گاؤں تک گئے۔ پھر قمر صاحب نے مجھے شادی کے بعد بتایا کہ میں گیا اور میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ کیپٹن صفدر کا گاؤں یہی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یہی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اس کو جانتے ہو؟ کہتا کہ ہم اس کو تو نہیں جانتے، مگر یہ جو سامنے قبرستان ہے، اس میں یہ جو مزار ہے یہ اس کے پردادا کا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آج بھی ان کی قبروں کی طرف پیٹ کر کے لوگ نہیں چلتے، اور میں آج بھی ان کے گھر ننگے پاؤں جاتا ہوں، میں نے ان کے گھر سے بڑا فیض حاصل کیا ہے۔ تو قمر صاحب نے وہی الفاظ آ کر پرائم منسٹر کو بتا دیے۔ قمر صاحب کو وہ خطبے بھی یاد تھے جن کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ پھر قمر صاحب کو یہ بھی پتہ تھا کہ اس کی گاؤں میں اتنی زمین ہے، دوسرے میں اتنی ہے، تو وہ ساری ہسٹری قمر صاحب کے پاس میری موجود تھی، جو بعد میں انہوں نے بتائی۔ قمر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جس دن انہوں نے اپنے گھر شفٹ کیا تو اس وقت سے ہمارے ذہن میں یہ بات تھی۔ قمر صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا کہ رشتے تو بڑے آتے رہے، مگر باجی کا اور صاحب کا یہی ذہن تھا۔ تو قمر صاحب نے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ نے میرے ذمے جو کام کیا تھا وہ شخص حال لحاظ سے الحمدللہ ایک چیز پر پورا اترتا ہے۔ میں نے اس کے فوجی لوگوں سے پوچھا، مگر مجھے ایک چیز کی جو کمی محسوس ہوئی وہ ہے صفدر کی مالی حالت کے لحاظ سے وہ بہت کمزور ہے۔ تو انہوں نے کہا چھوڑیں قمر صاحب، آپ کی بھی اتنی گھٹیا سوچ ہے، مالی حالات تو کسی وقت بھی انسان کے ٹھیک ہو سکتے ہیں، مگر جو ایک اچھی فیملی ہوتی ہے، اچھا خون ہوتا ہے، اچھے رشتے ہوتے ہیں، وہ تو ملنے مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ میرا معیار یہی ہے۔ اچھا، تو وہ بات پھر ایسے ہوئی کہ قمر صاحب نے مریم سے پوچھا کہ اس طرح تمہارے ابو، بلکہ خاص طور پر تمہاری امی کی یہ خواہش ہے کہ تمہاری امی اور ابو نے مجھے یہ کہا ہے، اور چونکہ میں نے تمہیں اپنی بیٹی بھی بنایا ہوا ہے اور میرا بھی پورا حق ہے، انہوں نے کہا ابو سے کہیں کہ ان کا فیصلہ ہے، میں اس پر راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ قمر صاحب نے میری منگنی سے 1 سال پہلے مریم سے پوچھا تھا۔ تو یہ بات ہے کہ میری محبت کی شادی ہے، ایک بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ پرائم منسٹر کی بیٹی سے وہ محبت کر لے گا۔ یہاں پہ سہیل وڈائچ صاحب ایک اور سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مریم سے 1 سال پہلے پوچھا گیا تھا، پھر بھی 1 سال کے دوران آپ کے احساسات پیدا نہیں ہوئے؟ اس پر کیپٹن صفدر کی طرف سے کہا گیا نہیں، مجھے نہیں پتہ تھا، میں ایک دفعہ قمر صاحب کی مسز کو چھوڑنے جا رہا تھا، اب میں کبھی فارغ بیٹھا کڑیاں ملاتا ہوں، میں انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا، ان کی مسز آئی ہوئی تھیں، تو قمر صاحب نے مجھے کہا کہ تم چھوڑ آؤ، میں تو فارغ نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے بیٹا تم کہاں کے ہو، تمہاری کوئی منگنی ہوئی ہے؟ میں نے کہا آنٹی ابھی شادی کہاں، فوج میں رہے تو سٹاف کورس کریں گے یا سول سروس اکیڈمی پوری کر کے پھر شادی کریں گے۔ تو وہ کہنے لگی بیٹا تمہارے امی ابو نے کوئی جگہ دیکھی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، کوئی جگہ نہیں دیکھی۔ تو قمر صاحب کی مسز کو بھی اس معاملے کا پتہ تھا۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے، کیا یہ بالکل ارینج میرج تھی؟ کچھ نہ کچھ پسندیدگی کا دخل تو ہوگا۔ اس پر کیپٹن صفدر نے کہا جی ہاں بالکل ارینج میرج تھی، اس کو یہ کہیں کہ اس میں بیگم صاحبہ کی زیادہ مرضی تھی کہ وہ چاہ رہی تھی کہ میری بیٹی کی شادی کسی ایسی جگہ ہو، انہوں نے کچھ سوچا ہوگا، سوچ کر ہی پھر آگے فیصلہ کیا ہوگا۔ مجھے بڑے لوگوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ کی محبت کی شادی تھی؟ میں نے کہا دیکھیں دنیا میں کروڑوں لوگ محبت کی شادی کرتے ہیں، تو ہر بندہ میرے اوپر کیوں یہ سوال کرتا ہے؟ تو اس پر ایک اور سوال کیا گیا، لوگ اس لیے سوچتے ہیں کہ دونوں خاندانوں میں معاشی فرق تھے، لوگ سوچتے ہیں آپ کی اہلیہ کی ضد پر گھر والوں نے فیصلہ قبول کر لیا ہوگا۔ اس پر کیپٹن صفدر کہتے ہیں
دیکھیے ایوب خان کا ADC ان کا داماد بنا، نواز صاحب کا میں ADC داماد بنا۔ فوج میں کتنے جرنیل ایسے ہیں جن کے ADC ان کے داماد بنتے ہیں، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں، جس دن وہ پیدا ہوتی ہیں اس دن سے ہی ان کے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے، یا اللہ کوئی شریف رشتہ آئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ والدین ہمیشہ ایک اچھے خاندان کو ڈھونڈتے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا جی، اس کے لیے پیسے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، صفدر کو اپنے لیول پر لانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، 1 گھنٹے کی بات تھی۔ مسئلہ تو پھر تھا کہ اگر صفدر کے اندر کوئی برائی ہو تو اس کو ختم کرنا تھا۔ جب آپ کی شادی ہو گئی تو آپ نے ان کے خاندان کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کیا؟ اس سوال کے جواب میں کیپٹن صفدر نے کہا، جب ابو نے کہا، میں نے کہا جی کہ اس بات کو ادھر ہی چھوڑ دیں اور اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ اگر پیار سے انہوں نے فون کیا ہے تو آپ اس کو غلط نہ سمجھیں، اس کا غلط مطلب نہ لیں۔ پھر جب بات ہوئی تو ابو نے کہا نہیں، انہوں نے ایسے کہا ہے، قمر صاحب نے بھی یہی کہا ہے۔ پھر منگنی ہوئی، شادی ہو گئی۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا تو میں نے ایڈجسٹ نہیں کیا، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ مریم نے ایڈجسٹ کیا ہے۔ اس نے ہر قسم کی قربانی دی۔ اب مانسہرہ جا کر ہمارے گھر کے چھوٹے سے کچن میں کام کرنا ایک پرائم منسٹر کی بیٹی کے لیے کہنے کو تو بڑا آسان ہے، لیکن کر کے دکھانا بڑا مشکل۔ اور رات کو جب ہم مانسہرہ تھے تو میری والدہ کے پاؤں پر کریم لگا کر وہ تولیے سے صاف کر کے، صبح سر میں تیل لگا کر کنگھی کر کے ان کا بڑھاپے میں خیال رکھنا، پھر مانسہرہ جانا تو پہلے ہی ملازموں کو بھیج کر سارا کام کرنا، حتیٰ کہ بیڈ کی چادر وغیرہ تک وہ خود تبدیل کر رہی ہوتی تھیں اور صفائیاں کروا رہی ہوتی ہے۔ چھوٹا سا وہ گھر تھا، اس کے مطابق نہ ایئر کنڈیشن تھا، گرمیوں میں جانا تو وہاں ان کو تکلیف ہونی تھی۔ میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں تو ایک نارمل زندگی سے ایک اچھی زندگی کی طرف آیا تھا، مگر وہ ایک اچھی زندگی سے ایک برے حالات میں گئی۔ چھوٹی سی گاڑی سوزوکی میں وہ میرے ساتھ مانسہرہ سے ایئرپورٹ تک آئی اور کہا کلب کلاس اور فرسٹ کلاس میں سفر کرنا، اور کہاں اکانومی کلاس میں وہ میرے ساتھ سفر کر رہی ہوتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ایڈجسٹ اس نے کیا۔ مجھے سروسز اکیڈمی سے 5,000 روپے ملتے تھے تو وہ 5,000 روپے ہی ہمارے لیے بڑا کچھ تھے۔ میں نے اتفاق ہاسپٹل کے پاس ایک گھر کرائے پر لینے کا سوچا کہ جب میں لاہور گیا تو وہاں پر رہوں گا۔ تو جب ان کو سب پتہ چلا تو انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، اگر حسن اور حسین مانسہرہ جا کر پڑھیں اور وہ کسی جگہ رہیں اور تمہارے گھر نہ رہیں تو میں نے کہا نہیں جی وہ بات اور ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، دادا جان نے کہا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے آپ ہمارے گھر ہی رہو۔ تو پھر انہوں نے مجھے وہاں نہیں رہنے دیا اور کہا کہ آپ ادھر ہی رہیں جب تک لاہور میں ہیں۔ تو یہ بہت ہی بری بات ہوگی کہ صفدر علیحدہ رہ رہا ہے، پھر ہم فکر میں ہوں گے، اپوزیشن ہے، آپ اکیلے رہو گے، صبح اکیڈمی جاؤ گے، مریم اکیلی ہوگی تو آپ کے لیے بڑے مسئلے ہوں گے۔ پھر میں نے اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جو بڑے کہہ رہے ہیں وہ بہتر سوچ کر کہہ رہے ہیں۔ تو پھر میں ادھر ہی رہتا تھا، صبح گاڑی جاتی تھی، اکیڈمی چھوڑ آتی تھی، شام کو لے آتی تھی، کھانا گھر پہ پکا ہوتا تھا، ہم 2 ہی تو تھے، ہمارا تو 5,000 ہی میں بہت اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ پھر عید پر بھی ایسے ہی کام چلتا رہا۔ اللہ نے جب تقدیر لکھی ہوئی ہے تو اس کو آگے نبھانا بھی اس نے لکھا ہوتا ہے، پھر اس میں اس نے اپنے فضل بھی لکھے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کبھی ذہن میں یہ نہیں سوچا کہ میں نواز شریف صاحب کا داماد ہوں یا میاں شریف صاحب میرے دادا سسر ہیں اور اتنے امیر آدمی ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ میں کیا ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنے اخراجات بڑھاؤں، بندہ کا سسر پرائم منسٹر ہو اور اس کی پوسٹنگ چونیا میں ہو اور قصور میں ہو۔ اکثر ایسا ہوا کہ ایئرپورٹ گیا اور جہاز کا ٹکٹ نہیں ملا تو کسی کو نہیں کہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے کوٹے سے دے دو۔ میں اپنے خاندان اور روایات کو نہیں بھولا۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر ہیلی کاپٹر پر مانسہرہ جاتے رہتے تھے، مگر وہی چھوٹے سے گھر کے آگے اترتے رہے، وہی گھر جو والد صاحب نے 1959 میں بنایا تھا۔ تو یہ ایڈجسٹ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ میں نے کوئی جھوٹی انا کا لبادہ بھی نہیں اوڑا تھا، میں جو تھا وہی رہا۔ مانسہرہ جانا، انہی گلیوں میں پھرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، انہی تھڑوں پر بیٹھ جانا، تو اس کے لیے پھر بندے کو مشکل نہیں پڑتی۔ یہاں پہ ایک اور سوال کیا گیا، نواز شریف صاحب بطور انسان کیسے ہیں؟ عام طور پر سیاستدان گھر سے باہر کچھ ہوتے ہیں اور گھر کے اندر کچھ اور۔ اس پر کیپٹن صفدر کی طرف سے جواب دیا گیا، شکر الحمدللہ
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ ہے، یا ان کے بارے میں نے جو باتیں سنی ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ گھر میں، ابھی وہ فنانس منسٹر نہیں تھے، تو ماڈل ٹاؤن والے گھر میں ایک چور آ گیا۔ چور کہیں رات کو آ کر چھپا اور انہوں نے صبح پکڑا۔ شہباز انکل نے بھی اسے دیکھا، نواز صاحب نے بھی دیکھا، انہوں نے چوکیدار کو کہہ کر پکڑ لیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے، تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا ٹھہرو، پہلے اس کو کھانا کھلاؤ، یہ رات کا یہاں چھپا ہوا ہے، بھوکا ہوگا، تو پھر اس کو پولیس کے حوالے کر دینا۔ ہنستے ہوئے یہ کہا انہوں نے۔ پھر اس کو کھانا کھلایا گیا، تو پھر اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس طرح سے آیا تھا، میرا پروگرام یہ تھا کہ مجھے بچوں کے لیے کچھ یہاں سے مل جائے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو پولیس کے حوالے نہ کرو، اس کو کچھ پیسے دے کر چھوڑ دو، بیچارہ غریب ہے۔ اس کو پھر کہا کہ آئندہ ایسا کام مت کرنا۔ سنا ہے کہ انہوں نے اس وقت 2,500 یا 3,000 روپے اس کا ماہانہ بھی لگا دیا تھا۔ اب پتہ نہیں کہ وہ شخص زندہ ہے یا نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 12 اکتوبر آیا اور آج مختلف حالات ہو گئے ہیں۔ اکثر داماد ہوتے ہیں جو اپنے حالات میں مست ہوتے ہیں اور سسرال والے اپنے۔ مجھے تو اپنے والد کی ایک بات یاد ہے کہ 12 اکتوبر کے بعد جب ہم رہا ہوئے تو انہوں نے کہا صفدر، بات یہ ہے کہ قیامت والے دن 3 بندوں کے بارے میں آپ سے ایک ہی جیسے سوال ہوں گے، جنہوں نے جنم دیا ہے، جنہوں نے بیٹی دی ہے، جنہوں نے تعلیم دی ہے۔ اب یہ بیگم صاحبہ سڑکوں پر ہیں، ان دنوں بیگم کلثوم نواز سڑکوں پر تھیں۔ یہ تمہاری ماں ہیں، یہ نہ ہو کہ پولیس کا ڈنڈا ان کو لگے اور تمہیں نہ لگے۔ میں قیامت والے دن اس چیز کا حساب تم سے لوں گا، اور خلوص نیت کے ساتھ نکل جاؤ، بہادری کے ساتھ، بزدلی نہیں دکھانی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میرے والد صاحب کا میرے لیے جو حکم تھا اس پر میں ہمیشہ ثابت قدم رہا۔ تو یہ تھی کیپٹن صفدر کی مریم نواز شریف صاحبہ سے منگنی اور اس کے بعد شادی کی کہانی اور ان کے پس منظر کے بارے میں کیپٹن صفدر کی باتیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔